بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، آج ہم محمد بن قاسم جنگجو اسلامی ہیرو کی قسط نمبر 3 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اس میں ہم سرندیپ کو ڈسکس کریں گے، اس کا بیان کریں گے۔ تو دوستو، جب دلیپ سنگھ راجہ کے بحری بیڑے کا افسر اعلیٰ بنا دیا گیا تھا، اس واقعے کے 3 سال بعد ابو الحسن پہلا مسلمان تھا جس سے تجارت کا ارادہ اور تبلیغ کا شوق اس دور افادہ جزیرے تک لے آیا۔ کئی ہفتوں کے سفر کے بعد ایک صبح ابو الحسن اور اس کے ساتھی جہاز پر کھڑے سرندیپ کے سرسبز ساحل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بندرگاہ کے قریب مرد، عورتیں اور بچے کشتیوں پر سوار ہو کر اور چند تیرتے ہوئے لوگ جہاز کے استقبال کو نکلے۔ ایک کشتی پر ابو الحسن کو جزیرے کی سیاہ فام اور نیم اریاں عورتوں کے درمیان ایک جنسی صورت دکھائی دی۔ اس کا رنگ سرخ اور سفید اور شکل و صورت جزیرے کے باشندوں سے بہت مختلف تھی۔ دوسری کشتیوں سے پہلے جہاز کے قریب پہنچنے کے لیے وہ اپنی کشتی پر کھڑی تندو تہن ملاحوں کو جو کشتی کے چپو چلا رہے تھے ڈانٹ ڈپٹ کر رہی تھی۔ یہ کشتی تمام کشتیوں کے پیچھے چھوڑتی ہوئی جہاز کے ساتھ آ لگی۔ لڑکی نے ابو الحسن کی طرف دیکھا اور اس نے بے باک نگاہوں کو جواب دینے کی بجائے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ابو الحسن کے ساتھیوں کو بھی عورتوں کا نیم اریاں لباس پسند نہ آیا۔ حسین لڑکی نے جہاز والوں کو بے انتہائی کو اپنی توہین سمجھتے ہوئے سرندیپی زبان میں کہا کہ لیکن جہاز پر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اچانک ابو الحسن نے کسی کی چیخ پکار سن کر نیچے دیکھا۔ کشتی سے 8-10 گز کے فاصلے پر وہی خوبصورت لڑکی پانی میں غوطے کھا رہی تھی، اور کشتی والے اس کی چیخ و پکار کے باوجود سخت بے انتہائی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ابو الحسن نے پہلے رسی کی سیڑھی پھینکی، لیکن جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ لڑکے ہاتھ پاؤں جواب دے رہے ہیں اور وہ سیڑھی تک نہیں پہنچ سکتی، تو کپڑوں سمیت سمندر میں کود پڑا۔ لیکن لڑکی اچانک پانی میں غائب ہو گئی اور وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اتنی دیر میں بہت سی کشتیاں جہاز کے ارد گرد جمع ہو چکی تھی اور جزیرے کے باشندے کہکے لگا رہے تھے۔ ابو الحسن نے 3 مرتبہ غوطہ لگانے کے بعد دل برداشتہ ہو کر سیڑھی کی رسی پکڑ لی، اور وہ جہاز پر چڑھنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ اوپر سے اس کا ساتھی چلانے لگا، وہ ادھر ہے، جہاز کی دوسری طرف وہ ڈوب رہی ہے، شاید کسی مچھلی نے پکڑ کر رکھا ہے۔ مقامی مردوں اور عورتوں نے پھر کہکا لگایا، اور ابو الحسن لڑکی کی جہاز کی دوسری طرف پہنچنے کی وجہ سے نہ سمجھ سکا۔ تشویش اور حیرانی کی ملے جلے جذبات کے ساتھ اس نے جلد ہی پھر غوطہ لگایا اور جہاز کے نیچے سے گزرتا دوسری طرف پہنچ گیا۔ وہاں کوئی نہ تھا۔ اوپر سے اس کا وہی ساتھی شور مچا رہا تھا۔ وہ ڈوب گئی، اسے مچھلی نکل گئی۔ ابو الحسن مایوس ہو کر پھر دوسری طرف پہنچا، اور اس دفعہ لوگوں کے کہکوں میں اس کے ساتھی بھی شریک تھے، اور ایک عرب نے کہا، آپ آ جائیے، وہ آپ سے بہتر تیر سکتی ہے۔ ابو الحسن نے خسیانہ ہو کر سیڑھی پکڑ لی، لیکن ابھی ایک ہی پاؤں اوپر رکھا تھا کہ کسی نے اس کی ٹانگ پکڑ کر پانی میں گرا دیا۔ اس نے سنبھل کر ادھر ادھر دیکھا تو لڑکی تیزی سے سڑک پر چڑھ رہی تھی۔ ابو الحسن جہاز پر پہنچا تو اس کے ساتھی پریشان ہو کر جزیرے کی لڑکی کے کہکے سن رہے تھے۔ لڑکی نے ابو الحسن کی طرف دیکھ کر عربی زبان میں کہا، مجھے آپ کی بھیگ جانے کا بہت افسوس ہے۔ لڑکی کے منہ سے عربی کے الفاظ سن کر سب کی نگاہیں اس پر جم کر رہ گئی۔ ابو الحسن نے پوچھا، کیا تم عرب ہو؟ لڑکی نے ایک طرف سر جھکا کر دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے بالوں کا پانی نچوڑتے ہوئے جواب دیا، ہاں، میں ایک عرب ہوں۔ ایک مدت سے ہم عربوں کے جہاز کی راہ دیکھا کرتے تھے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ کیا مال لاتے ہو؟ ایک عرب لڑکی کو اس لباس میں دیکھنا ابو الحسن اور اس کے ساتھیوں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ لڑکی نے اپنے سوال کا جواب نہ پا کر پھر پوچھا، میں پوچھتی ہوں، آپ کیا مال لائے ہیں؟ آپ حیران کیوں ہیں؟ کیا عرب عورتیں تیرنا نہیں جانتی؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اچھا، میں خود دیکھ لیتی ہوں۔ ابو الحسن نے کہا، ٹھہرو، میں گھوڑے لایا ہے۔
میں تمہیں خود دکھاتا ہوں، لیکن میں حیران ہوں کہ اس جزیرے کے عرب ابھی تک زمانہ جاہلیت کے عربوں سے بدتر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا ان انسانوں کا لباس پہننا اور مردوں سے حیا کرنا کسی نے نہیں سکھایا؟ لڑکی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے جواب دیا کہ کیا یہ انسانوں کا لباس نہیں معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے گھر تک اسلام کی روشنی ابھی تک نہیں آئی؟ یہ کہہ کر ابو الحسن نے ایک جبہ اٹھایا اور لڑکی کے کندھوں پر ڈال کر بولا، اب تم ہمارا جہاز دیکھ سکتی ہو۔ لڑکی نے ابو الحسن کے الفاظ سے زیادہ اس کی شخصیت سے مرعوب ہو کر اپنے ارویاں بازوؤں اور پنڈلیوں کو جبے میں چھپا لیا۔ ابو الحسن کی پونجی 50 عربی گھوڑے تھے، لیکن لڑکی نے یکے بعد دیگرے تمام گھوڑوں کا معائنہ کیا اور ایک گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کے بولی، میں یہ خریدوں گی، اس کی قیمت کیا ہے؟ ابو الحسن نے کہا، تم میں ابھی تک عربوں کے ایک خصوصیت باقی ہے، یہی گھوڑا ان سب میں بہترین ہے، لیکن تم نے اس کی قیمت ادا کر سکو گی اور نہ ہی یہ عورتوں کی سواری کے قابل ہے۔ یہ جس قدر خوبصورت اور تیز رفتار ہے، اسی قدر منہ زور بھی ہے۔ لڑکی اس جواب پر مسکرائی اور بولی، خیر دیکھا جائے گا، آپ نے جہاز اتنی دور کیوں ٹھہرا لیا؟ ابو الحسن نے جواب دیا، میں اس ملک کی حکومت سے اجازت لینا ضروری خیال کرتا ہوں۔ لڑکی نے کہا، سراندیپ کا راجہ ایک مدت سے عربوں کے جہاز کا انتظار کر رہا ہے، جہاز کنارے پر لے چلیے، راجہ کے امیر خود ہی پہنچ جائیں گے۔ دلیپ سنگھ عبد الشمس سے گہرے تعلقات کی بدولت عربی میں اچھی خاصی استعداد پیدا کر چکا تھا۔ اس نے جہاز پر چڑھتے عربی زبان میں کہا، آپ نے جہاز اتنی دور کیوں ٹھہرا لیا؟ ابو الحسن کی بجائے لڑکی نے جواب دیا، ان کا خیال تھا کہ شاید جہاز کو بندرگاہ پر لگانے سے پہلے راجہ سے اجازت حاصل کرنا ضروری ہے۔ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، مہاراج آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ لڑکی نے کہا، میں جاتی ہوں، لیکن اس بات کا خیال ہے کہ وہ سفید گھوڑا میرا ہے اور میں اس کے منہ مانگے دام دوں گی۔ یہ کہہ کر لڑکی نے جبہ اتار کر ایک در عرب کے کندھے پر پھینک دیا اور بھاگ کر سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ تو دوستوں، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے۔ کل ہم یہیں سے پھر شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔